माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، اردو دا کلام ہے اور سرکار دی صفت و ثنا جس مرضی زبان وچ ہوے عاشق سمجھن والا ہوے تے سمجھ آ ہی جاندی ہے۔ تے ماشاءاللہ تسی بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو اور پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید طارق بادشاہ صاحب آپ خود بھی سرکار دی صفت و ثنا کر دے نے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت لفظاں دے نال سرکار دی آمد دے حوالے نال ایک کلام لکھیا، شاعر لکھدا ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ تہاڈی سبحان اللہ دی بھی کیا بات ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ اور پیر صاحب توجہ کرنا کہ تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بھلا جو سرکار کو امی کہتے ہیں، شاعر کی لکھ دیا کہ تیرے بچوں کا نوکر فرشتہ بھلا کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے، تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے مصطفیٰ تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے مصطفیٰ تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے، آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے، خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہاں اس کی ہمسر نہیں، آؤ خضرا کے گنبد سے مل کے کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ آؤ خضرا کے گنبد سے مل کے کہیں تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ مولائی بندہ حج چکے گا، دست حیدر میں تھی ایک انگشتری، دست حیدر میں تھی ایک انگشتری جس پہ لکھا ہوا تھا فقط مصطفیٰ، ایک دن کبریا نے علی سے کہا یا علی اس نگینے کی کیا بات ہے۔ ایک دن کبریا نے علی سے کہا یا علی اس نگینے کی کیا بات ہے۔ اور بڑا قابل توجہ شعر ہے، جو کہیں مر گئے ان کے اسکار بھی مر گئے، جو کہیں مر گئے ان کے اسکار بھی مر گئے، جو کہیں دست حیدر میں تھی ایک انگشتری، دست حیدر میں تھی ایک انگشتری جس پہ لکھا ہوا تھا فقط مصطفیٰ، ایک دن کبریا نے علی سے کہا یا علی اس نگینے کی کیا بات ہے۔ جو کہیں مر گئے، حضور فن نقابت نہ بھی ہوئے لفظ ایسے نہیں کہ ہر بندے را دل کرتا سبحان اللہ بولا۔ جو کہیں مر گئے کیونکہ ساڈا آیا تے گیا ہی نہیں، اور جنہاں دا مر گیا کوئی اور ہونا ہے۔ جو کہیں مر گئے ان کے اسکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ ذکر نبی، شب محشر کے بعد بھی تری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ تیرے جینے کی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے۔ اور میرا ادراک سدرہ تلک بھی گیا، میرا ادراک سدرہ تلک بھی گیا، میں نے اس دن سنی کبریا کی صدا، میں خود عرش پہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے۔ میں خود عرش پہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے۔ کیونکہ دارین سے دارین کا سلطان بڑا ہے، دارین سے دارین کا سلطان بڑا ہے، ایمان سے وہ ماور ایمان بڑا ہے۔ تیری ذات چھوٹی تیری بات چھوٹی، تو چھوٹا ہے تو وہ عرش کا مہمان بڑا ہے۔ میں کس لیے زمانے کے تکلم سے ڈروں گا، سر پہ میرے شبیر کا فیضان بڑا ہے۔ اے زین میں اس در کی غلامی پہ ہوں نازا، جبریل اگرچہ جہاں دربار بڑا ہے۔ جبریل اگرچہ کیونکہ تصویر کو دیوار سے لگا دیتی ہے دنیا، بہت جلد ہی جینا سکھا دیتی ہے دنیا۔ اپنی آوازوں کو ذکر رسول میں بلند کرنا سیکھو، دبی ہوئی آوازوں کو دبا دیتی ہے دنیا، دبی ہوئی آوازوں کو دبا دیتی ہے دنیا۔ پھر سب میں آپ کے مزاج کے مطابق ایک شعر پڑھ رہے ہیں، اگلے مہمان دعوت ایک خطاب پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ہر جدو آئے نا مولا حسین وال، حضرت ہر جدو آئے نا مولا حسین وال، تو مولا حسین فرما دینے کہ ہر تو میرے اللہ تے گیا ہے، تو انہوں پتہ ہے انہوں نے تنہوں مار دینا ہے۔ ادھر حسین کلہ ہے، ادھر لکھاں یزیدی نے۔ حضرت ہر فرماندے نے شاعر نے کی عکاسی کی تھی کہ زبر کو کر کے کون زیر مار سکتا ہے، زبر کو کر کے ماشاءاللہ
ہمارے مہمان تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیر سید علی حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے، میں اپنی جانب سے قبلہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور ایک کو شعر ہے، زبر کو کر کے کون زیر مار سکتا ہے، جہان نور کو کب اندھیر مار سکتا ہے، زبر کو کر کے کون زیر مار سکتا ہے، جہان نور کو کب اندھیر مار سکتا ہے۔ جنہاں نے اپنے ہاتھ کسے دے ہاتھ سے دیتے ہونا ہوئی تڑیاں لاؤندے نے، زبر کو کر کے کون زیر مار سکتا ہے، جہان نور کو کب اندھیر مار سکتا ہے۔ کہاں حسین کا منگتا، کہاں سپاہی یزید، کبھی سنا ہے کہ گیدڑ شیر مار سکتا ہے، کبھی سنا ہے کہ گیدڑ شیر مار سکتا ہے۔ آئیے عظیم خطیب سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، آقا آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نہایت شکر گزار ہوں پیر سید راشد حسین شاہ گیلانی کہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا اور ہم سرزمین فیصل آباد سے جگر گوشہ غوث الورا سلطان الاولیاء پیر سید شاہ حبیب اور پیر سید ارشاد حسین شاہ گیلانی آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے ہمیں آپ کے قدموں پہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس مقام پہ رکھنا ہے، اور وہ روز ازل سے اپنی رسالت کے ساتھ مخصوص بندوں کو مختص کرتا چلا آیا ہے۔ جب تیرے اور میرے آقا حضور نبی رحمت شفیع معظم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عرب میں ہونے لگا، آپ کا چرچا ہونے لگا، تو کچھ حاسدین کھڑے ہو گئے، وہ حسد کرنے لگے، وہ بغض کرنے لگے کہ جس میں ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی وہ کہنے لگے کہ ولید بن مغیرہ میں فلاں خصوصیت ہے، وہ فلاں صلاحیت کا مالک ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، نبوت اس کو ملنی چاہیے تھی، لیکن خلاق کائنات نے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ کا اعلان فرما کر ان کی زبانوں پہ تالا لگا دیا کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس مقام پہ رکھنا۔ احباب وقار، ہر انسان عقلی طور پر اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبوت ایک انفرادیت اور ایک عظمت کا نام ہے۔ سب کچھ سائیڈ پر رکھ کے آ جائیں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو طرح کے حواس عطا کیے ہوتے ہیں، جن میں سے حواس ظاہرہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت اس میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حواس باطنہ بھی عطا کیے ہیں، قوت وہم، قوت خیال، قوت حافظہ،
قوت متصرفہ، حصے مشترک یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عطا فرمائے ہیں۔ احباب وقار آئیے، آج کا موضوع بھی سماعت مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے کان مصطفیٰ کریم کو بھی عطا کیے ہیں، اللہ نے کان ہمیں بھی عطا کیے ہیں۔ ہمارے کان نبی کریم کے کان جیسے ہیں یا نہیں؟ ہماری سماعت ان کی سماعت جیسی ہے یا نہیں؟ احباب وقار حدیث ہے مشکات میں، تیرے میرے لجپال نبی کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، کہ جس میں سنانے والا حبیب ہو تو سننے والا صدیق ہو، جس میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے نبی صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، میرے نبی صحابہ میں جرمٹ میں کیسے بیٹھے ہیں؟ شاعر لکھتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ احباب وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ کی جماعت، میں بیٹھا تو فرش زمین پر ہوں، میں بیٹھا تو تمہارے سامنے زمین پر ہوں، لیکن میں آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ آسمان سے آواز آتی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں صحابہ کی جماعت، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے۔ یا رسول اللہ آسمان آواز کیوں نکالتا ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچراہٹ کی آواز نکالے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ سر سجدے میں رکھ کے اس کی حمد نہ بیان کر رہا ہو۔ احباب وقار پتہ ہے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 500 سال کی مسافت پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ 500 سال کی مسافت پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ مقام غور ہے جو نبی زمین پر بیٹھ کر، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر 500 سال کی مسافت سے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو سن سکتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے وہ نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر آستانہ عالیہ بغداد شریف کے عاشقوں کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، کیا خوب لکھ دیا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ معراج کی رات لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پر تشریف لے گئے، 7 آسمانوں سے اوپر آپ جنت میں چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ واپس آ کر فرمایا یا بلال انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں جنت کے مرغزاروں میں چہل قدمی فرما رہا تھا، میں جنت میں چل رہا تھا، میں نے تیری قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ مقام غور ہے ایک آسمان کا فاصلہ، 500 سال کی مسافت، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، ایک اندازے کے مطابق 7000 سال کی مسافت سے جو نبی بلال مکہ کی گلیوں میں چلے 700 سال کی مسافت سے اس کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے وہ نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر تیرا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ آستانہ عالیہ بغداد شریف، آستانہ عالیہ بغداد شریف۔ وہ نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ تو احباب وقار انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے مائک چھوڑ رہا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میرا پڑھنا اور ہم سب کا سن سنا کر اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ رب رحم جزل میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟